قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قرآن پاک کے کلمات میں اسم و فعل اور حرف کا اجرا کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ عصر کے کلمات میں غور کریں گے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے اور کون سا کلمہ حرف ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے زیدن، کیونکہ کلمہ زیدن اپنا معنی بتا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ ہو، جیسے نصارا، یعنی مدد کی اس ایک مذکر نے، کیونکہ کلمہ نصارا اپنا معنی خود بتا رہا ہے، نیز اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہ فعل ہے۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جیسے من، الی وغیرہ۔ اسم و فعل کی کئی علامات ہیں۔ اسم کی ایک علامت ہے الف لام کا ہونا۔ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الرجل۔ اسی طرح اسم کی ایک علامت ہے تنوین کا ہونا۔ جس کلمے میں تنوین ہو وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسند الیہ ہونا، موصوف ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، مصغر ہونا، منصوب ہونا، یہ سب اسم کی علامات ہیں۔ فعل کی ایک علامت ہے ماضی ہونا، جیسے ضرب۔ اسی طرح مضارع ہونا، امر ہونا، نہیں ہونا، شروع میں سین، سوف، قد، نواصب و جوازم کا ہونا، یہ سب فعل کی علامات ہیں۔ اسم و فعل کی علامات کے تعلق سے زیادہ جاننے کے لیے نحو کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ اسم و فعل کی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ سورۃ العصر مکیہ وہی 3 آیات۔ اس میں کلمہ سورہ، العصر، مکیہ، یہ تینوں کلمات اسم ہیں۔ کلمہ سورہ اسم اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے، تائے متحرکہ ہے۔ تائے متحرکہ کا ہونا، گول تا کا ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ کلمہ سورہ کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ العصر بھی اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جس پر الف لام ہو وہ اسم ہی ہوتا ہے، اسم پر ہی الف لام داخل ہوتا ہے، اس لیے العصر اسم ہے۔ مکیہ، کلمہ مکیہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ کلمہ مکیہ کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، مکیۃن، اور تنوین ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ نیز یہ منصوب ہے، مکہ کی طرف منصوب ہے، جیسے رضا سے رضویٌ، اسی طرح مکہ سے مکیۃن، تو یہ منصوب ہے اور منصوب ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ سورہ، العصر، مکیہ، یہ تینوں کلمات اسم ہیں۔
واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہیا اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے اور ضمیر کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ ثلاث آیات، یہ دونوں کلمات اسم ہیں۔ ثلاث اسم اس لیے ہے کہ یہ مضاف ہے اور مضاف کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ آیات بھی اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے، آیاتین ہے، اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ نیز یہ جمعہ ہے اور جمعہ ہونا اسم کی علامت ہے۔ الحاصل یہ کہ سورۃ العصر مکیہ وہی ثلاث آیات، اس میں کلمہ سورہ العصر المکیہ ہیا ثلاث آیات، یعنی تمام کلمات سوائے واو کے اسم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں با حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ حرف ہے۔ کلمہ اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ کلمہ اسم کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ نیز لفظ اللہ موصوف بن رہا ہے، الرحمن الرحیم اس کی صفتیں ہیں، اور موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں بھی اسم ہیں کیونکہ دونوں کے شروع میں الف لام ہے، اور جس کلمے کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں کلمے اسم ہیں۔ الحاصل یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف با حرف ہے، اس کے علاوہ چاروں کلمات اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ چاروں کلمات اسم ہیں۔ والعصر، اس آیت کریمہ میں واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ العصر اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے، اور جس پر الف لام داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ نیز العصر کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں واو حرف جر ہے، واو قسمیہ ہے، یہ حرف جر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے شروع میں حرف جر ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے العصر اسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس آیت کریمہ میں انا حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ الانسان اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور جس پر الف لام داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ لفی خسر، لفی خسر میں لام اور فی یہ دونوں حرف ہیں کیونکہ دونوں میں سے کسی میں بھی اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے دونوں حرف ہیں۔ خسرن اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے، خسرن، اور جس پر تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ نیز خسرن کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر فی ہے، اور جس کے شروع میں حرف جر فی ہو یا کوئی بھی حرف جر ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ الحاصل یہ ان الانسان لفی خسر، اس آیت کریمہ میں انا، لام، فی یہ تینوں کلمات حرف ہیں، الانسان اور خسر یہ دونوں کلمات اسم ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس آیت کریمہ میں الا حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ الذین اسم ہے کیونکہ یہ موصول ہے اور اس میں موصول کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ آمنو فعل ہے کیونکہ یہ ماضی ہے اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ نیز آمنو کے فعل ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل موجود ہے، اور جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہو وہ فعل ہوتا ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ اس کے آخر میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہوتا ہے تو اسے ہم اسم کہیں گے۔ اس کے بعد وعملوا، اس میں جو واو ہے یہ حرف ہے کیونکہ اس میں
اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ عمیلو فعل ہے کیونکہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ اس کے آخر میں بھی واو ہے، یعنی ضمیر ہے۔ یہاں عاملو میں آخر میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اور یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ تو عاملو فعل ہوا، اور آخر میں جو واو ہے اسے ہم اسم کہیں گے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہوتی ہے۔ الصالحات، الصالحات اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور جس پر الف لام داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ وتواصوا بالحق، واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تواصوا، تواصوا فعل ہے کیونکہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ نیز اس کے فعل ہونے کی دوسری علامت یہ کہ اس کے آخر میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل موجود ہے، اور جس کے آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل ہو وہ فعل ہوتا ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ واو کو ہم اسم ہی کہیں گے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہی ہوتی ہے۔ با حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ الحق، الحق اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہے۔ نیز الحق کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ اس میں الف لام بھی داخل ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ وتواصوا بالصبر، واو حرف ہے کیونکہ اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں۔ تواصوا فعل ہے کیونکہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ نیز اس کے فعل ہونے کی دوسری علامت یہ کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز موجود ہے، اور جس کے آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل ہو وہ فعل ہوتا ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ اور تواصوا کے آخر میں جو واو ہے اسے ہم اسم کہیں گے کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ بالصبر، بالصبر میں با حرف ہے کیونکہ اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ الصبر اسم ہے، اس کے اسم ہونے کی ایک علامت تو یہ کہ اس پر حرف جر با داخل ہے۔ اس کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ اس پر الف لام داخل ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ الحاصل یہ کہ الا، واو، واو جو 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تینوں مرتبہ واو، با 2 مرتبہ با استعمال ہوا ہے، دونوں با، یہ سب حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ الذین اور آمنو، عاملو اور تواصوا کے آخر میں جو واو ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الحق، الصبر، الصالحات یہ سب اسم ہیں۔ آمنو، عاملو اور دونوں تواصوا یہ فعل ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مشورہ لکھیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔